بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری، کتاب وحی کا بیان۔ باب ابو سفیان اور ہرقل کا مکالمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہرقل کو خط مبارک۔ حدیث نمبر 7، حصہ دویم۔ ترجمہ۔ ہرقل نے کہا، اب میں یقیناً جانتا ہوں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں پر جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے، اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا بڑے لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے یا کمزور لوگوں نے؟ تو تم نے کہا کہ کمزور لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے۔ دراصل تمام پیغمبروں کے پیرو یہی لوگ ہوتے ہیں، اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے پیرو زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم ہوتے جاتے ہیں، تو تم نے بیان کیا کہ وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ در حقیقت ایمان کا کمال کو پہنچنے تک یہی حال ہوتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص اس کے بعد ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین سے ناخوش ہو کر دین سے پھر بھی جاتا ہے؟ تو تم نے بیان کیا کہ نہیں، اور ایمان کی یہی صورت ہے جبکہ اس کی بشاشت دلوں میں بیٹھ جائے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ اسی طرح تمام پیغمبر وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے بیان کیا کہ وہ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تمہیں بتوں کی پرستش سے منع کرتے ہیں، اور تمہیں نماز پڑھنے اور سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ پس اگر تمہاری کہی ہوئی بات سچ ہے تو آن قریب وہ میرے ان قدموں کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے۔ اور بے شک میں کتب سابقہ سے جانتا ہوں کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ بس اگر میں جانتا کہ ان تک پہنچ سکوں گا تو یقیناً میں ان سے ملنے کا بڑا اہتمام کرتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو یقیناً ان کے پیروں کو دھوتا۔ پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس خط، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دحیح کلبی کے ہمراہ امیر بصری کے پاس بھیجا تھا، اور امیر بصری نے اس کو ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا، منگوایا اور اس کو پڑھوایا۔ تو اس میں یہ مضمون تھا: اللہ نہایت مہربان رحم کرنے والے کے نام سے یہ خط ہے، اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بادشاہ روم کی طرف۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد واضح ہو کہ میں تم کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ اسلام لاؤ گے تو قہر الہی سے بچ جاؤ گے، اور اللہ تمہیں اور تمہارا دگنا حساب دے گا۔ اگر تم میری دعوت سے منہ پھیرو گے تو بلا شبہ تم پر تمہاری تمام ریت کے ایمان نہ لانے کا گناہ ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے، یعنی یہ کہ ہم اور تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا پروردگار بنائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر اگر اہل کتاب اس سے اعراض کریں تو تم کہہ دینا کہ اس بات کے گواہ رہو کہ ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب ہرقل نے جو کچھ کہہ چکا اور آپ کا خط پڑھنے سے فارغ ہوا تو اس کے ہاں شور زیادہ ہوا، آوازیں بلند ہوئیں اور ہم لوگ وہاں سے نکال دیے گئے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھو تو
ابو کبشہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ایسا بڑھ گیا ہے کہ اس سے بنی اصفر روم کا بادشاہ خوف رکھتا ہے۔ بس اس وقت سے مجھے ہمیشہ کے لیے اس کا یقین ہو گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور غالب ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اسلام میں داخل فرمایا۔ اور ابن ناطور ایلیا کا حاکم تھا اور ہرقل شام کے نصرانیوں کا سردار تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا میں آیا تو ایک دن صبح کو بہت پریشان خاطر اٹھا، تو اس کے بعض خواص نے کہا کہ ہم اس وقت آپ کی حالت خراب پاتے ہیں۔ ابن ناطور کہتا ہے کہ ہرقل کاہن تھا، نجوم میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے خواص سے جب کہ انہوں نے پوچھا یہ کہا کہ میں نے رات کو جب نجوم میں نظر کی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والا بادشاہ غالب ہو گیا۔ تو دیکھو کہ اس زمانے کے لوگوں میں ختنہ کون کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ سوائے یہود کے کوئی ختنہ نہیں کرتا، سو یہود کی طرف سے آپ اندیشہ نہ کریں اور اپنے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں لکھ بھیجیے کہ جتنے یہودی وہاں ہیں سب قتل کر دیے جائیں۔ بس وہ لوگ اپنی اس تدبیر میں تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر بیان کی۔ جب ہرقل نے اس سے یہ خبر معلوم کی تو کہا کہ جاؤ اور دیکھو وہ ختنہ کیے ہوئے ہے کہ نہیں۔ لوگوں نے اس کو دیکھا تو بیان کیا کہ وہ ختنہ کیے ہوئے ہے، اور ہرقل نے اس سے عرب کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے کے لوگوں کے بادشاہ ہیں جو روم پر غالب آئیں گے۔ پھر ہرقل نے اپنے دوست کو رومیہ یہ حال لکھ کر بھیجا، اور وہ علم نجوم میں اسی کا ہم پایا تھا، اور یہ لکھ کر ہرقل ہم اس کی طرف چلا گیا۔ پھر ہم اسے باہر نہیں جانے پایا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا۔ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرقل کی رائے کی موافقت کرتا تھا، اور یہ اس نے لکھا تھا کہ وہ نبی ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے سرداران روم کو اپنے محل میں جو حمص میں تھا طلب کیا اور حکم دیا کہ محل کے دروازے بند کر لیے جائیں، تو وہ بند کر دیے گئے۔ اور ہرقل اپنے گھر سے باہر آیا تو کہا اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارا بھی ہے، اور تمہیں یہ منظور ہے کہ تمہاری سلطنت قائم رہے؟ اگر ایسا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو۔ اس کے سنتے ہی وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگے تو کواڑوں کو بند پایا۔ بالآخر جب ہرقل نے اس درجے کی نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو بولا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو ان سے کہا کہ میں نے یہ بات جو ابھی کہی تھی اس سے تمہارے دین کی مضبوطی کا امتحان لینا تھا، وہ مجھے معلوم ہو گئی۔ تب لوگوں نے اسے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے۔ ہرقل کی آخری حالت یہی رہی۔